آپ سن رہے ہیں درس حدیث۔ مؤلف ہیں فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم اشرفی صاحب حفظہ اللہ تعالی، محتمم و رئیس جامعہ اشرفیہ لاہور پاکستان۔ بچوں کے لیے قرآن کی تعلیم والدین کی ذمہ داری۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا رواه ابو داود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو شخص قرآن کریم پڑھے اور اس پر عمل کرے تو قیامت کے دن اس پڑھنے والے کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی اس آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ اچھی ہوگی جو دنیاوی گھروں میں ہے۔ جب والدین کے لیے اتنا بڑا اجر و ثواب ہے تو پھر خود پڑھنے والے کو کتنا بڑا انعام ملے گا۔ اسے امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، کلام الہی یعنی قرآن مجید سب کلاموں سے افضل ہے، لہٰذا اس کا پڑھنا اور اس کی تلاوت کرنا بھی سب سے زیادہ افضل ہے، یہاں تک کہ اس کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیوں کا اجر عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ ترمذی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد نبوی منقول ہے، فرمایا: جو شخص قرآن حکیم کا ایک حرف پڑھے اس کے لیے اس حرف کے بدلے میں ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ملتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا: میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام دوسرا حرف اور میم تیسرا حرف ہے۔ کتاب اللہ کی تلاوت کرنے والوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے عام تلاوت کرنے والوں کے علاوہ 2 قسم کے پڑھنے والے بھی نظر آتے ہیں۔ ایک تو بہت ہی عمدہ تلاوت کرنے والے، اور کچھ اس قسم کے لوگ جو زبان میں لکنت یا کسی وجہ سے اٹک اٹک کر اور رک رک کر پڑھتے ہیں اور بڑی محنت و مشقت سے الفاظ کی تلاوت کر پاتے ہیں۔ ان دونوں کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری اور مسلم میں ارشاد نبوی منقول ہے، فرمایا: الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذین يقرأ القرآن وَيَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ، یعنی قرآن حکیم کا ماہر ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو کہ معزز کاتب ہیں، اور جو شخص قرآن حکیم کو اٹکتے ہوئے پڑھتا ہے کسی عذر کی وجہ سے اور اس میں دقت اٹھاتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن مجید کا ماہر وہ ہوتا ہے جسے خوب یاد ہو اور پڑھتا بھی خوب ہو، اس کا مرتبہ تو بڑے فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ لیکن جو شخص قرآن مجید پڑھتے ہوئے اٹکتا ہو تو اسے صرف اس وجہ سے قرآن حکیم کی تلاوت نہیں چھوڑنی چاہیے، بلکہ سخت کوشش کر کے تلاوت جاری رکھنی چاہیے، کیونکہ اس کے لیے تو دگنا اجر ہے۔ تلاوت قرآن حکیم کا اجر و ثواب خود انسان کو تو ملتا ہی ہے، لیکن تلاوت کرنے والے کے ماں باپ کو بھی ہوتا ہے، جیسا کہ درس حاضہ کے شروع میں بیان ہوا۔ عموماً کتاب اللہ کی تلاوت کرنا ہر شخص کو خود بخود نہیں آتا، بلکہ اس میں ماں باپ کا اہم کردار ہوتا ہے، جو بچے کو مکتب، مدرسے یا مسجد میں بھجواتے ہیں جہاں وہ کتاب اللہ کی تلاوت سیکھتا ہے، یا نجی طور پر تلاوت سیکھنے کے لیے استاذ اور معلم کا انتظام کرتے ہیں۔ والدین کی اس کوشش اور توجہ کا عظیم صلہ جمع الفوائد کی اس روایت میں مذکور ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص اپنے بچے کو ناظرہ قرآن مجید سکھا دے اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو شخص اپنے بچے کو قرآن حکیم حفظ کرائے اسے قیامت میں 14ویں رات کے چاند کے مشابہ اٹھایا جائے گا، اور اس کے بیٹے سے کہا جائے گا کہ پڑھنا شروع کر۔ جب بیٹا ایک آیت پڑھے گا تو باپ کا ایک درجہ بلند کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ اسی طرح قرآن حکیم مکمل ہو جائے گا۔ یہ فضیلت ان والدین کے لیے تھی جو بچے کو تلاوت قرآن شریف کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن اگر کسی کو تلاوت قرآن مجید نہ آتی ہو
تو اس میں بھی عموماً والدین کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ ایسے والدین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔ فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یعنی آگاہ رہو، ہر شخص سے اس کے ماتحتوں اور اس کی نگرانی میں دی ہوئے لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور تم میں سے ہر ایک نگران ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بچوں کی تربیت والدین کا فریضہ ہے۔ اگر آج ان کی دینی تربیت کو نظر انداز کر دیا گیا تو اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ قرآن حکیم کی اتنی مقدار یاد کرنا فرض ہے جس سے نماز میں قرات کا رکن ادا ہو سکے، لہٰذا بچوں کو کم از کم چھوٹی چھوٹی صورتیں تو ضرور یاد کرا دینی چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، یعنی جس شخص کے دل میں قرآن حکیم کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ کتاب اللہ کی تلاوت کا اثر خود انسان کی ذات پر بھی کس قدر ہوتا ہے، اس کا اندازہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اس روایت سے ہوتا ہے جس میں یہ ارشاد نبوی منقول ہے، بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا علاج ہے؟ فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، یعنی دلوں کا زنگ موت کو زیادہ یاد کرنے اور قرآن حکیم کی تلاوت کرنے سے صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تلاوت قرآن حکیم کرنے اور اس کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔